الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین، حاضرین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج جس موضوع کے حوالے سے میں لب کشائی کرنے جا رہا ہوں وہ ہے نیت۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انما الاعمال بالنیات، یعنی اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے۔ اسی حوالے سے ایک اور حدیث سماعت فرمائیے۔ وعن ابی عبد الرحمن عبد اللہ بن عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہما قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم يقول انطلق ثلاثة نفر ممن كان قبلكم حتى أواهم المبيت إلى غار۔ حضرت ابو عبد الرحمن عبداللہ بن عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا کہ میں نے حضور نبی مکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، تم سے پہلے زمانے کی بات ہے کہ 3 شخص سفر پر روانہ ہوئے۔ وہ رات گزارنے کے لیے ایک غار میں داخل ہوئے۔ پہاڑ سے ایک چٹان گری اور غار کا منہ بند ہو گیا۔ انہوں نے آپس میں کہا کہ اس چٹان سے نجات کی صورت یہی ہے کہ ہم سب اللہ سے اپنے نیک اعمال کا واسطے سے دعا کریں، یعنی کہ ہم اس چٹان سے نجات اسی صورت میں حاصل کر سکتے ہیں کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں اپنے نیک اعمال پیش کر کے۔ ان میں سے ایک شخص نے کہا، اے اللہ، میرے والدین بہت ضعیف تھے، میں ان کو دودھ پلانے سے پہلے اپنے بچوں اور خادموں کو دودھ نہیں پلاتا تھا۔ ایک دن میں درختوں کی تلاش میں دور نکل گیا اور جب لوٹا تو وہ سو چکے تھے۔ میں نے ان کے لیے دودھ دھویا اور دیکھا کہ وہ سوئے ہوئے ہیں۔ مجھے انہیں جگانا بھی پسند نہیں تھا اور اس سے پہلے اہل و عیال کو دودھ پلانا بھی ناگوار تھا۔ میں رکا رہا، پیالہ میرے ہاتھ میں تھا، میں ان کے جاگنے کا انتظار کرتا رہا حتیٰ کہ صبح روشن ہو گئی۔ یعنی میں درختوں کی تلاش میں نکلا ہوا تھا تو آتے ہوئے دیر ہو گئی۔ رات کو میرے والدین بوڑھے تھے، وہ سو چکے تھے اور ان کو جب تک میں دودھ نہ پلاتا تو کسی اور کو دودھ، اہل و عیال میں سے کسی اور کو دودھ نہ دیتا تھا، تو اس وجہ سے وہ سو گئے تو میں دودھ کا پیالہ لے کر پوری رات ان کے سرانے کھڑا رہا جب تک کہ وہ جاگے نہیں تھے، یہاں تک کہ صبح روشن ہو گئی۔ بچے میرے پاؤں میں چپٹ کر بھوک کی وجہ سے چلا رہے تھے۔ میرے والدین جاگے اور انہوں نے دودھ پیا۔ اے اللہ، اگر میں نے تیری رضا کی خاطر کیا تھا تو ہمیں اس چٹان کی مصیبت سے نجات عطا فرما۔ یعنی کہ اس نے یہ واسطہ دیا کہ اے اللہ، اگر یہ میرا دودھ پلانا اپنے والدین کو صرف تیری رضا کی خاطر تھا تو اے اللہ اس چٹان سے ہمیں نجات دے۔ چٹان تھوڑی سی سرک گئی لیکن وہ اس سے نکل نہ سکے۔ اس نے جب یہ واسطہ اللہ تعالیٰ کو دیا کہ اگر میری نیت خالص تھی تو اس چٹان کو ہم سے ہٹا دے، تو چٹان تھوڑی سی سرکی اور اس سے باہر وہ نہ نکل سکے۔ دوسرے نے کہا، اے اللہ، میری ایک چچا زاد تھی جو مجھے تمام لوگوں سے زیادہ محبوب تھی، اور ایک روایت میں ہے کہ میں اس سے زیادہ محبت کرتا تھا جتنی محبت ایک مرد عورت سے کرتا ہے۔ میں نے اس سے اپنی خواہش کی تکمیل کا ارادہ کیا لیکن اس نے انکار کر دیا، یہاں تک کہ وہ 1 سال قحط سالی کا شکار ہوگی۔ وہ میرے پاس آئی تو میں نے اسے اس شرط پر 120 دینار دیے کہ وہ مجھے اپنی خواہش کی تکمیل کی اجازت دے گی، یہاں تک کہ جب میں اس پر قادر ہوا۔ اور ایک روایت میں ہے کہ جب میں اس کے پاؤں کے درمیان میں بیٹھا تو اس نے کہا، اللہ سے ڈرو،
اور ناجائز طریقے سے میں نہ توڑوں، تو میں اس سے پیچھے ہٹ گیا، حالانکہ وہ مجھے دنیا میں سب سے زیادہ محبوب تھی۔ یعنی کہ اللہ کی رضا کی خاطر میں نے جو اس کو سونے کے درم دیے تھے، تو اوقات سالی کی وجہ سے میری چچزاد تھی، اس نے لے لیے تھے، لیکن جب میں نے اس کو اپنی خواہش پوری کرنے کے لیے اسے کہا تو وہ اس پر راضی ہوگی، لیکن جب وہ راضی ہوئی تو اس نے کہا کہ تم اللہ سے نہیں ڈرتے کیا، اس اللہ کا خوف نہیں ہے؟ تو میں اس خوف کی وجہ سے اس کو میں نے چھوڑ دیا۔ اے اللہ، اگر یہ صرف تیری رضا کی خاطر تھا تو اس چٹان کو ہم سے ہٹا دے۔ سب سے زیادہ محبوب تھی، اور جو سونے میں نے اس کو دیا تھا وہ بھی اس کے پاس رہنے دیا۔ اللہ اکبر، اگر میں نے تیری رضا کے لیے کیا تھا تو ہمیں اس مصیبت سے نجات دے۔ چٹان تھوڑی سی اور سرک گئی، اس وجہ سے کہ یہ صرف اللہ تعالیٰ خالص تیری رضا کے لیے تھا، تو چٹان تھوڑی سی اور اس سے سرک گئی، لیکن اس سے پھر بھی وہ باہر نہ نکل سکے، پھر نہ نکل سکے۔ تیسرے نے کہا، جو تیسرا بندہ تھا، پھر اس کا نمبر آیا، اس نے کہا اے اللہ، میں نے کچھ لوگ اجرت پر رکھے اور سب کو اجرت ادا کر دی سوائے ایک آدمی کی۔ یعنی میرے پاس کچھ بندے کام کرتے تھے، میں نے سب کی اجرت ادا کر دی تھی، لیکن ایک بندہ تھا جس کی اجرت میں نے ادا نہیں کی تھی، وہ اپنا حصہ چھوڑ کر چلا گیا۔ میں نے اس کی بندے کی مجھے اجرت کو تجارت وغیرہ میں لگا دی، میں نے اس بندی کی اجرت کو تجارت میں لگا دیا، تجارت وغیرہ، حتیٰ کہ اس نے بہت زیادہ مال اکٹھا ہو گیا۔ کچھ عرصے کے بعد وہ میرے پاس آیا اور کہا اے اللہ کے بندے، مجھے میرا حق ادا کر رہے ہیں۔ میں نے اسے کہا یہ اونٹ، گائے، بکریاں، غلام، جو کچھ تو دیکھ رہا ہے سب تیرا اجر ہے، اجرت ہے۔ اس نے کہا اے اللہ کے بندے، میرے ساتھ مذاق نہ کر۔ میں نے اس سے کہا میں تیرے ساتھ مذاق نہیں کر رہا۔ اس نے سارا مال لے لیا اور اسے ہانک کر لے گیا اور کچھ بھی نہ چھوڑا۔ اے اللہ، اگر میں نے یہ تیری رضا کی خاطر کیا تھا تو ہمیں اس مصیبت سے نجات عطا فرما۔ چٹان ہٹ گئی اور وہ نکل کر چلے گئے۔ جو تیسرا بندہ تھا، اس نے کچھ بندے اجرت کے اوپر رکھے ہوئے تھے، وہ مزدوری کرتے تھے آگے، ان میں سے اوروں کو اجرت دی، لیکن ایک بندہ رہ گیا تھا، وہ چلا گیا۔ اس کی اجرت کے جو پیسے تھے وہ تجارت میں لگائے، اور بہت سارے اس تجارت کی وجہ سے فائدہ ہوا، بہت سارے اونٹ، بھیڑ، بکریاں، نفع حاصل ہوا۔ لیکن کچھ عرصے کے بعد وہ بندہ آیا جس کی اجرت باقی تھی، اس نے مطالبہ کیا کہ جو میرے پیسے باقی تھے وہ مجھے آپ ادا کر دیں۔ تو انہوں نے کہا کہ جو تمہارے اجرت کے پیسے باقی تھے اس سے میں نے کاروبار کیا، تجارت کی، اس کی وجہ سے جتنے بھی بھینس، بکریاں، اونٹ ہیں، یہ سب تمہارے ہیں۔ اس بندے نے کہا جس کی اجرت باقی تھی، اس نے کہا کیا تم میرے ساتھ مذاق کر رہے ہو؟ کہا نہیں، میں مذاق نہیں کر رہا، یہ تمہاری پیسوں سے میری یہ سب تجارت ہوئی ہے اور یہ سب مال تمہارے پیسوں کی وجہ سے ہے۔ تو وہ جو بندہ جس کے پیسے باقی تھے، تو وہ سارا مال جتنا بھی تھا اسے ہانک کر لے گیا۔ تو اس نے کہا کہ اللہ، اگر یہ تیری رضا کی خاطر تھا تو اس چٹان کو ہم سے ہٹا دے۔ اور وہ چٹان ہٹ گئی اور وہ تینوں کے تینوں وہاں سے نکل گئے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے اعمال میں نیت خالص رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو کام بھی کریں نیت اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ہونی چاہیے۔ انما الاعمال بالنیات، یعنی کہ اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے۔ یہ اسی وجہ سے ہے کہ بندے کی اگر نیت خالص ہو تو اللہ تعالیٰ اس کا اجر دیتا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم ہر کام میں نیت خالص رکھیں اور اللہ تعالیٰ کی لیے، اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے رکھیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاء اللہ، ماشاء اللہ، سبحان اللہ۔ یہ تھے قاری چنزیب نقشبندی صاحب، گفتگو فرما رہے تھے۔ آپ سب بھائیوں سے گزارش ہے ہماری، یہ ہمارے دوست بھی ہیں، بہت اچھے دوست ہیں، آپ سب سے گزارش ہے ہمارے چینل کو آپ ضرور سبسکرائب بھی کیا کریں اور ویڈیو زیادہ سے زیادہ شیئر بھی کیا کریں، دیکھا بھی کریں۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ جزاک اللہ خیرہ۔